تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے۔ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ فرماتا ہے قل لم، کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے کر آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم تو اسلام لے کر آئے ہو۔ اب غور کیجئے، اللہ کے قرآن کی آیت پر غور کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی ان سے کہیے قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے کر آئے۔ آج ہم سب دعویٰ کرتے ہیں نا ایمان کا، ہم ایمان والے ہیں، آمنا ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر، میں بھی یہاں پر دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی۔ اللہ فرماتا ہے ان دیہاتیوں کے متعلق اے نبی ان سے کہیے قولو، کہہ دیجئے ان کو کہ اسلمنا، تم اسلام لے کر آئے ہو۔ اب ایمان لانا اور اسلام لانا اس میں کیا فرق ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اسلامی احکام ہم سب کو پتہ ہے، یعنی اسلامی لباس پہننا، اسلامی حکموں پر عمل کرنا، یعنی اسلامی ارکان، یہ ہے اسلام۔ اسلامی ارکان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلامی لباس، یہ اسلام میں داخلہ۔ اور اللہ فرماتا ہے اسلام ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے ان کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام لے کر آئے، ان سے کہو وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ یہ اسلام لے کر آئے، ایمان نہیں لے کر آئے۔ کیوں کہ اللہ فرماتا ہے ایمان ان کے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ یعنی اسلام، نماز پڑھنا، جو مسلمان دوسرے کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے کوئی کام کر لینا۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو نا، 5 وقت کی نماز پڑھے، اسے معلوم ہے اس کی نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ ایک بندہ حج کرے، اس کو پتہ ہے، یقین ہے اس کا حج قبول ہو رہا ہے کہ نہیں۔ عمرہ کرے، زکوٰۃ دے، صدقات و خیرات کرے، اسے پتہ ہے یہ اسلامی سارے کام کر رہا ہے۔ کسی کی مدد کرے، کوئی ایسا گھر، ایسی جگہ بنا دے جہاں سے کھانا پکتا ہو، لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، محلے کا، اس علاقے کا چودھری ہو، یہ سارے کام کرے، لوگ کہیں بڑا اسلامی کام کر رہا ہے۔ اللہ، یہ سارے حج، یہ سارے اسلامی ارکان ہیں، یہ اسلام ہے۔ اب ایک بندہ سب کچھ کر رہا ہے، اسے معلوم ہے اس کے سارے عمل قبول ہو رہے ہیں جو وہ اسلام کے مطابق کر رہا ہے۔ یاد رکھ لیجئے اگر اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے اگر اس کے دل کے اندر، یہ نمازیں پڑھ رہا ہے، ایمان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایمان یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے تو اس کا سارا دھیان اپنے رب کی طرف ہو، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ کوئی بھی نیکی کا کام کرے، عمرہ کرے، اس کے دل کے اندر یہ ہو اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو خوش کرنا ہے، کسی کو نہیں دکھانا، دکھلاوا ریاکاری کرنی نہیں، اللہ کی رضا چاہیے، لوگوں کی شاباش نہیں چاہیے، لوگوں کی زبانوں سے اچھے لفظ نہیں چاہیے۔ یہ ہے بندے کے اندر ایمان۔ اور جس بندے کے دل کے اندر یہ ہو کہ میں مکہ جا رہا ہوں، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں نمازی ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، لوگوں پر خرچ کر رہا ہوں، میرا بڑا مقام، لوگ بڑے کہیں گے بڑا اچھا انسان ہے، بڑا اچھا مسلمان ہے، اچھا مسلمان ہے، لیکن مومن نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے، مومن جو ہوتا ہے ایمان والا، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اسلام لے کر آئے ہیں، ایمان لے کر نہیں آئے۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان ہوتا ہے نا، وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کی نمازوں کے اندر اس کی ایسی ان کی جائیں تو یاد رکھ لیجئے یہی خواہشات جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ دل کو بھی خراب کرتی ہیں، دل کے اندر سے ایمان کو بھی خالی کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسم کے دوسرے اعضاء جو ہیں ان کو بھی خرابی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ جب بندے کے دل کے اندر کسی گناہ کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو پھر کیا خیال ہے، وہ گناہ کی طرف جائے گا، ان قدموں سے چل کر جائے گا، قدم بھی جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہے ہیں۔ پھر اگر دل کے اندر خواہش پیدا ہو جائے گانا سننے کی، میوزک سننے کی، اللہ اکبر، یہ دل کے اندر ہی خواہش سب کچھ پیدا ہوتا ہے، تو پھر کیا خیال ہے، خواہش تو دل کے اندر پیدا ہوئی ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے کانوں کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے۔ دل کے اندر خواہش پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، کچھ غلط دیکھنے کی، کچھ گندا دیکھنے کی، اللہ اکبر، خواہش تو دل کے اندر پیدا ہوئی ہے، اب یہ اپنی آنکھوں کو بھی خراب کر رہا ہے، یعنی دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی
جس خواہش یعنی بری خواہش کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا استعمال بھی غلط ہو رہا ہے، دل کے اندر بری خواہش پیدا ہوئی ہے، اس کے کانوں کا استعمال بھی غلط ہو رہا ہے، دل کے اندر بری خواہش پیدا ہوئی، اس کی زبان کا استعمال بھی غلط ہو رہا ہے، دل کے اندر بری خواہش پیدا ہوئی، گناہ کی خواہش پیدا ہوئی، اس کے قدموں کا استعمال بھی غلط ہو رہا ہے۔ یعنی دل کے اندر اگر بری خواہشات پیدا ہو جائے، گناہ کی خواہش پیدا ہو جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تمہارے جسم کے دوسرے اعضاء جو ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، ان کا بھی استعمال بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دل جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کل قیامت والے دن نہ تمہارا مال کام آنا ہے نہ تمہاری اولاد کام آنی ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اطاعت گزار دل لے کر آئے گا میرے سامنے اللہ فرماتا ہے وہی کامیاب ہے بندہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اپنے دل و دماغ کے اندر رکھیے، اور یہ خیال اور سوچ پیدا کیجئے کہ ہم نے اپنے دل کو جو ہے وہ ایمان ودامن لئی ایک نعت سنا دے ماں، میرے پیر محمد نے، میرے پیر محمد نے گل مکدی مکا دے ماں۔